آ جائیے چلیے بابا چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. معزز حاضرین مسجد پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزیز اللہ اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر اتوار مجلس عزیز و سلوک زیر نگرانی عزیز دکن خادم قوم باللہ حافظ قاری شاہ محمد المصدر صاحب اور چشتی صاحب رضا برکات بلا دیا منعقد ہوا کرتی ہے. آج کے اس مقدس متبرک محفل کی نگرانی بھی حضرت والا فرما رہے ہیں. اس مقدس متبرک محفل کے آغاز کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں حافظ قاری سید عبدالباری صاحب سے کہ وہ خدمت کلام پاک کے ساتھ آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں. سبحان اللہ. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سکتے کبھی اپنی عقیدت چلا نہیں سکتے کبھی اپنی عقیدت چلا جنوں کو چلاتی ہے مدینے کی ہوا کو چلاتی ہے مدینے رکھتی ہے روزے پہ مہمان کیا بات. سبحان اللہ.
سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے کر آئے جھکانے آئے بندوں کی جمی اللہ کے در پہ جھکانے آئے بندوں کی جمی اللہ کے در پہ سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسانوں کی وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کا سلام آیا 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کے ہم سائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پہ ہے یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پہ ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ اور نہیں حافظ اپنی دھولی محبت کی بولے نہ اردو نہ ہندی نہ انگلستانی محترم سامعین کرام دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمان معظم پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میں نے پچھلے میں آپ حضرات سے ایک وعدہ کیا تھا کہ مجلس شروع ہوتے ہی دامن مصطفیٰ آپ کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، کیونکہ پچھلے میں بھی خطاب کرتے کرتے قریب 11 بج چکے تھے، تو اس لیے آج کا جو وعدہ آپ کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ خواجہ کی نسبتوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کے حوالے ہوگا، اور امید ہے کہ یہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ جب ہماری توبہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، روٹھے پیروں پہ توبہ کے ذریعے سے جب ہم منوانے گے، میں کہتا ہوں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ اللہ سے محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اعمال کرتا ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کرنے سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے رشتہ پھر جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ وہ عظیم ذات ہے کہ دن میں اگر تم نے 100 مرتبہ بھی گناہ کیا اور 100 مرتبہ بھی اگر تم نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ ایسے معاف کریں گے جیسے پہلی مرتبہ برس برس سے بھٹکا ہوا گناہگار جب اللہ کے دروازے پر پہنچتا ہے، پھر اپنے خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے ایک بھٹکا ہوا آدمی لوٹ کر اللہ کے در پر آ کر توبہ کرتا ہے تو خدا جل معاف کرتا ہے۔ تو دن میں 100 مرتبہ گناہ کر کے جو توبہ کرتا ہے خدا اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں پھر توبہ کریں، گناہ کرتے جائیں توبہ کرتا جائے، انجانے میں نہ چاہتے ہوئے اگر تم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دامن مصطفیٰ جو خواجہ کی نسبتوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور اس بات کا وعدہ اور عہد کریں کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو جو اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو انسان کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ اپنا ہر عمل اللہ کے حکموں کے مطابق جس میں نبی کی اطاعت اور اتباع ہو، پھر وہی عمل آپ کی عبادت بن جائے گا۔ جب زندگی میں بندگی آ جائے گی، اللہ کے احکامات اور نبی کا طریقہ زندگی میں آ جائے گا، تو پھر ہمارے اندر انسانیت آ جائے گی، اور وہی انسانیت ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے خیر اور بھلائی اور عافیت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ غریب کے پاس صبح سے شام تک بے شمار مرد اور خواتین آتے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد ہمارے ہندو بھائیوں اور ہندو بہنوں کی بھی آتی ہے۔ غریب کا یہ 27 سالہ خدمت ہے جس میں تمام مذاہب کے لوگ اللہ کے کلام سے شفا پاتے ہیں۔ یعنی کیوں نہیں، اللہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ اگر صرف مسلمانوں کا رب ہوتا تو کہتا رب المسلمین، اس نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے۔ مجھ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ہندو کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ میں اللہ کہتا ہوں، وہ ایشور کہتے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں، وہ بھگوان کہتے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے۔ اللہ بھی اللہ ہے، ایشور بھی اللہ ہے، گاڈ بھی اللہ ہے، بھگوان بھی اللہ ہے، خدا بھی اللہ ہے۔ ہر کوئی اپنی زبان میں اس ذات اقدس کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رب بھی ہے، اللہ ہمارا معبود بھی ہے۔ وہ اللہ زمین بھی اسی کی ہے، زمان بھی اسی کا ہے، مکین بھی اسی کا ہے، مکان بھی اسی کا ہے، جہاں میں سب اسی کا ہے، جہان بھی اسی کا ہے۔
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ابلاغ بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام کائنات میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کو جان لے۔ کوئی ایشور کہہ کے جانتا ہے، کوئی اللہ کہہ کے جانتا ہے، اگر جانتے نہیں مانتے ہیں، خدا کی قسم جس وقت جان لے ساری دنیا اللہ کو اللہ مانتی ہے، کوئی ایشور کہہ کے مانتا ہے، کوئی گاڈ کہہ کے مانتا ہے، کوئی خدا کہہ کے مانتا ہے، کوئی اللہ کہہ کے مانتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ماننا یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ جان لینا سب سے بڑی انسانیت ہے۔ جو اللہ کو جان لے پر وہ جان لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں اس لیے منمانی کرتے ہیں، جب جان لیتے ہیں اپنی مرضی نہیں اس کی مرضی زندگی بن جاتی ہے۔ مقصد زندگی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ نہیں، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ایک ایک پل کا اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ میرا مقصد زندگی اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کر میرے جواب دہی کی تیاری کرنا ہے۔ صرف مر جانا ہی ہوتا، مرضی جو چاہے کر لیے ہوتے۔ صرف مرنا ہی نہیں ہے بلکہ مر کر قبر میں دفن ہونا ہے۔ صرف دفن ہونا ہی نہیں ہے، اگر مر جانا ہے، گل جانا ہے، سڑ جانا ہے، پھر مرضی جو چاہے کر لیے ہوتے۔ صرف مرنا ہی نہیں ہے، گلنا اور سڑنا نہیں ہے، پھر دوبارہ پھر ہمیں ایک زندگی اللہ تعالیٰ دے گا، پھر اپنے جناب میں کھڑے ہوگا۔ جب اللہ کے صرف جناب میں کھڑا ہونا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے جناب میں ہمیں 3 سوالوں کا جواب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو زندگی میں نے دیا تھا وہ کیا کیا، پھر دوسرا سوال کہاں سے کمایا اس کا جواب دینا ہوگا، پھر تیسرا سوال کہاں کیا کہتے ہیں خرچ کیا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو زندگی میں نے دی تھا اس کو تو نے کس مصرف میں لایا اور کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، پھر زندگی کا ہر وہ حساب کتاب اللہ کے جناب میں دینا ہو۔ غنیمت سے حلالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے، غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے تھوڑی ہے مہلت۔ اللہ رب العالمین ہے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، ہندوؤں کا نبی ہے، سکھوں کا نبی ہے، جتنے مذاہب دنیا میں رہتے ہیں ان تمام کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہی رحمت للعالمین کی رحمت کا ایک حصہ عبد المطلب کی نظر خدا نے اپنے رحمت سے عطا کیا، تو ایک بڑی خلقت اس کے پاس آ کر اللہ کے کلام سے کیا کہتے ہیں شفایا بن جاتی ہے۔ کتنے ایسے مرد اور خواتین نہیں ہیں جو اپنے زندگیاں کیا کہتے ہیں مسائل اور مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہو کر اللہ کے کلام سے روزانہ شفا پانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے مجھے شفا عطا فرمائے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لو، نفرتوں کا جو ماحول ہمارے ملک میں ہے اس کو بدلنے کے لیے محبت بہت ضروری ہے۔ آدمی محبت کے ذریعے سے ملک کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ نفرتیں دل سے جب نکل جاتی ہیں، محبتیں جب دل میں آ جاتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں دے کر اس خادم کو آپ خدمت کے لیے بٹھایا ہے، وہی محبت ہر ایک کے دل میں اگر آ جائے تو نفرتوں کا ماحول محبت میں بدل سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جتنے بھی مذاہب ہمارے اس ملک میں رہتے ہیں، الحمدللہ غریب کے پاس 27 سال خدمت میں ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، مگر جتنے بھی اس ملک کی سیاست سے تعلق رکھنے والی پارٹی
پارٹیاں ہوتی ہیں، وہ ساری پارٹیاں اپنے مرض کے دفاع اور علاج اور شفا کے لیے اس مسلک پہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہر ایک کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، خالق سے محبت ہے، مخلوق سے پیار کرتا ہوں، وہ خود نہیں آتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بھیجتا ہے۔ دیکھو ہمارے مجلس میں ہندو بھائی بھی ماشاءاللہ 2 دن پہلے آئے تھے بتانے کے لیے، بولے کہ ہم بھی آپ کے مجلس میں آ کر بیٹھیں گے۔ میں نے کہا ضرور آئیے، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارے مرد و دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، نفرتوں کے ماحول کو محبت میں بدلتا ہے۔ دیکھو مسلمانوں میں بھی کتنے بھی مسلک ہیں، اگر کوئی لیبل ہوتا تو لوگ کہتے ہیں فلاں مسلک کے ساتھ ہے، کتنے ایسے مسلک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا کیا کہتے ہیں گریبان چاک کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہے کہ میں سے ہوں آپ غلط ہیں، میں سے ہوں آپ غلط ہیں، اگر میرے صحیح ہونے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کسی کے غلط ہونے کا میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ بہرحال کیا کہتے ہیں محبت کا ماحول اس ملک کو کامیاب بناتا ہے، نفرتوں کے ماحول سے اس ملک کو کامیابی سے، نفرتوں کا ماحول کامیابی کی بلندی سے کیا کہتے ہیں اسے روک دیتا ہے۔ میرا مشن ہی یہی ہے کہ آنے والے ہر مریض کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے شفا دیتے رہے، ہر مرتے ہوئے چہرے پر اللہ تعالیٰ ہنسی لائے، چاہے وہ مسلمان کی کیا کہتے ہیں بہن ہو یا ہندو کی بہن ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون کیوں نہ ہو، اور اس کے مرتے ہوئے چہرے پر جب ہنسی دیکھتا ہوں یہی میری فیس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو اس در سے شفا عطا فرمائے۔ جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ آپ کے ہاتھوں میں اس سے پہلے کہ دامن مصطفیٰ آئے، اللہ تعالیٰ کے چند اشعار ہمارے بارے تعالیٰ پیش کرتا ہوں کہ چند اشعار تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان و رحیم، ساری صفات میں ماہر غالب، ساری صفات میں ماہر غالب، تیری ذات قدیر مولا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، تیری عطا کا ساتھ رہے تو، تیری عطا کا ساتھ رہے تو، ہو جائے ہم دور مولا، اللہ 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 صحرا میں تو ہے گلشن میں تو پھر بھی ہے لامکان، صحرا میں تو ہے گلشن میں تو پھر بھی ہے لامکان، ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ، ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ، شہر سے قریب مولا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، حمد سرا ہے وہ سامان تیرا، دینا شرف قبول، معافی عطا کر دینا ہم کو، معافی عطا کر دینا ہم کو، ہو جائے گر بھول مولا، اللہ
ہے تو جاتے جاتے یہ پیغام دے کر جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فرش مخمل پہ اے سونے والو قبر میں جا کے سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والو قبر میں جا کے سونا پڑے گا. اپنے ایمان کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. اپنے ایمان کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. چھوڑ کر زندگی کا یہ میلہ جائے گا تو یہاں سے اکیلا. چھوڑ کر زندگی کا یہ میلہ جائے گا تو یہاں سے اکیلا. خوبصورت ہنسی یہ بدن ہے اس کو بے جان ہونا پڑے گا. خوبصورت ہنسی بدن ہے اس کو بے جان ہونا پڑے گا. چھوڑ کر زندگی کا یہ میلہ جائے گا تو یہاں سے اکیلا. خوبصورت ہنسی بدن ہے اس کو بے جان ہونا پڑے گا. اپنے ایمان کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. چار یاروں کے کاندھوں پہ جسے دل میری بارات نکلے گی گھر سے. چار یاروں کے کاندھوں پہ جسے دل میری بارات نکلے گی گھر سے. پہن کے ایک کفن کا ہی جوڑا جب جنازے پہ ہونا پڑے گا. اپنے ایمان کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا. خاک کا یہ بنا جسم تیرا خاک ہی میں مل کر رہے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرا رب کہتا ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہوں, اسی مٹی میں تمہیں دفن ہونا ہے اور کل قیامت کے دن اسی مٹی سے اٹھائے جاؤ گے. خاک کا یہ بنا جسم تیرا خاک ہی میں مل کر رہے گا. ایک دن تو یہاں پر
خبر ہے آیا ایک دن تجھے کو جانا پڑے گا اپنے ایمان کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں زندگی پر بھروسہ نہ کچھ کیجیے زندگی موت سے کل بدل جائے گی سانس جو چل رہی تھی وہ رک جائے گی اور روح گھبرا کے تن سے نکل جائے گی جب موت کا سامنا کرنا ہے مر کر پھر قبر میں جانا ہے پھر قبر سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے پھر اپنے خالق اور مالک کے جناب میں پیش ہونا ہے پھر اس کے بعد زندگی کا سارا حساب کتاب اپنے خالق کے سامنے دینا ہو اللہ رب العالمین ہے اللہ جیسی عظیم ذات کے سامنے ہمارا کھڑا ہونا پھر زندگی کا حساب دینا وہ حساب لینے والا ہو اور ہم جیسے کمزور اور ناتوان بے بس لاچار مجبور ان پڑھ جاہل خدا جیسی عظیم ہستی کے سامنے کیسے حساب دے پاؤ گے اس سے پہلے کہ خدا کے حضور کھڑے کیے جائیں ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کر خدا سے اس بات کی التجا کریں کہ خدا جب تیری عدالت میں ہماری حاضری ہو آپ ہمارا حساب نہ لیجیے امید ہے کہ یہ دعا اگر ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو اس عظیم ذات کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے خدا اپنے حبیب کے صدقے ضرور بچائے گا لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب آسان کر دے ہمارا حساب ہلکا کر دے اللہ جیسی عظیم ذات ہو اور وہ امتحان لینے والی ہو اور ہم جیسے کمزور انسان ہو اور خدا جیسی عظیم ذات کے سامنے کیسے حساب دے پائیں گے تو میرا خدا کے جناب میں کھڑے ہو کر حساب دینے کے دن سے ڈرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال یہ صرف زندگی مختصر دیا موسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ گزر ہو رہا تھا تو دیکھا کہ ایک گڑیا اپنے بیٹے کو لاش کے ساتھ سامنے بیٹھی ہے رو رہی ہے میرا بیٹا نہ کھایا نہ پیا نہ کھیلا نہ کودا اور اتنے جلدی دنیا سے رخصت ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے گڑیا سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے تو گڑیا نے کہا صرف 400 سال میں مر گیا ہے تو آپ نے کہا صرف 400 سال آپ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا توائد میں اللہ نے ذکر کیا ہے ان کی امت کی عمر صرف 50 سال ہوگی 60 سال ہوگی تو گڑیا نے سر کو ایسے ہاتھ لگایا بولے اتنی کم عمر اگر اتنی عمر میری ہوتی تو 60 سال سجدے میں گزار دیں اور آج 60 سال کے بوڑھے کو بھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے 70 سال کے بوڑھے کو بھی کیا کہتے ہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہے اس لیے کہ ابھی بہت سارے کام باقی ہیں انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے اور کاموں سے جب مجھے فرصت مل جائے گی تو انشاءاللہ ضرور سجدہ کروں گا ابھی یہ کوئی عمر ہے سجدے کرنے کی افسوس یہ ہے کہ اس حالت میں جیو گے کہ خدا کی نافرمانی اور بے وفائی اور غداری ہو سجدہ اس کو توفیق ہوتا ہے جو خدا کی مرضیات والی زندگی گزارتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے بے وفائی کرتا ہے تو خدا اس کے سجدوں کی لذت کو اس سے چھین لیتا ہے مزہ میرے نبی نے معراج کیا وہ اللہ سے ملاقات تھی اور میرے نبی کے امت کی معراج نماز ہے اور اللہ سے ملاقات سجدے میں ہوتی ہے سر زمین پر نہیں خدا کے قدم ہوتے ہیں یہ خدا کے قدموں پہ اپنا سر رکھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ اے اللہ تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں تو خالق ہے مخلوق ہوں تو رب ہے میں مربوب ہوں تو رزاق ہے مرزوق ہوں تو معبود ہے میں
تیرا بندہ ہوں، تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، حقیر ہوں، ذلیل ہوں، بے حیثیت ہوں، بے حقیقت ہوں، ناکارہ ہوں، کمینہ ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، تیرے رحمت کا طلبگار ہوں۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا مجھ کو تباہ، اے مولا اب میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں ہے، گوبرکار و نام سیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری آ جائے کہ روئے زمین پر میں سب سے بڑا مجرم ہوں، سب سے بڑا گناہگار ہوں، سب سے بڑا باغی ہوں، سب سے بڑا غدار ہوں، سب سے بڑا بے وفا ہوں، نافرمان ہوں، لیکن خدا کی رحمت کا طلبگار اور اس سے بخشش کا طلبگار ہوں، اس کی رحمت کا امیدوار ہوں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طلبگار ہوں۔ اور خدا ایک عزیز ایسی ہستی ہے کہ 99 لوگوں کا خاتم بھی خدا کے جناب میں پہنچتا ہے، اور جب اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہے خدا اسے بھی معاف کرتا ہے، ہر شخص زنا کرنے والے طفل کو بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے واقعے کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا اور بڑا رعب اور دبدبہ تھا، شہر میں کیا کہتے ہیں ہر جگہ اس کا رعب اور دبدبہ تھا، مالداری کی وجہ سے ہر وہ طاقت اس کے پاس تھی اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر کمزور لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جس گھر میں بھی حسین اور خوبصورت عورت ہوتی، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کسی کی بیوی ہو یا کسی کی بہن ہو یا کسی کی بیٹی ہو یا یہاں تک کہ عمر رسیدہ کسی کی ماں بھی اگر خوبصورت ہو، اس کو ایک شب اپنے پہلو میں سلاتا اور اس سے اونٹ ادا کرتا اور اس کے ڈھیر ساری قیمت بھی ادا کرتا۔ ایک دن ایک خاتون کو اس نے ڈھیر سارا پیسہ دیا اور اپنے پاس بلایا۔ وہ خاتون جب کہ فلی کے کمرے میں پہنچی، نرسنے لگی، کانپنے لگی، تھرنانے لگی اور رونے لگی، اور اس شخص نے کہا رو رہی ہے کہ تجھے اس شخص کی قیمت نہیں دی؟ بولے ہاں مجھے قیمت دے دی گئی ہے، پھر رو کیوں رہی ہے؟ بولے میں آج تک کبھی یہ گناہ کا کام نہیں کیا۔ میں نے پھر آئی کیوں؟ بولے بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کیا تیرے پہلو تک پہنچنے کے لیے، لیکن اس ذات اقدس کے جناب میں اس گناہوں کے نام لے کر پہنچنے سے وجود لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس گناہ کا بوجھ لے کر اپنے خالق کے سامنے کیسے پہنچ جاؤں؟ وہ رونے لگی۔ کفر نے جب دیکھا تو کہا کہ پہلی مرتبہ گناہ کر کر خدا کے جناب میں کھڑے ہونے سے رو رہی ہے، تو میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کبھی خدا کے جناب میں کھڑے ہونے کا مجھے احساس نہیں ہوا۔ اس نے اس خاتون کو دیکھا اور خود رونے لگا اور کہنے لگا کہ خدا اس خاتون کے آنسو کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے۔ اس خاتون سے کہا میں پھر سے گناہ نہیں کروں گا، جو قیمت اس شخص کے دیا تھا میری طرف سے وہ ہدیہ اور نذرانہ تحفہ ہے۔ ایک چیز بہن یاد رکھنا، جب بھی تجھے اپنے بچوں کی بھوک ستائے گی اس بھائی کے در پہ آ جانا، تیرے لیے دولت کے سارے خزانے کھول دوں گا۔ کیونکہ وہ خاتون بیوہ تھی اور اس کا کوئی سپورٹر نہیں تھا، اس یتیم بچوں کی کفالت اور ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ خاتون بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کفر کے رات میں شب سونے کے لیے پہنچی، لیکن خوف خدا کا اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ گناہ سے لرزنے لگی، کانپنے لگی، تھرنانے لگی، اور اس کے اس آنسو کو دیکھ کر کفلے نے توبہ کیا۔ وہ خاتون گھر چلے گئی، کفلے نے دروازہ لگایا، رات بھر روتا رہا، یہاں تک کہ سسکیاں لیا، اسی شب اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اگر شہر میں پتہ چلتا کہ کفل کا انتقال ہوا تو کوئی اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتا۔ کیوں کہ لوگ اس سے اتنا بدظن تھے، مجرم تھا، گناہگار تھا۔ کوئی خاتون ایسی نہیں جس کو اپنے پہلو میں سلا کر اس نے گناہ کیا تھا۔ لیکن اب بتاؤ کون آتا اس کے نماز پڑھانے کے لیے، کون آتا اس کے نہلانے کے لیے، کون آتا اسے کفنانے کے لیے، کون آتا اسے دفنانے کے لیے؟ اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس کی موت کا علم ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس کے دروازے پر ایک بڑا سائن بورڈ لگا دیا گیا اور لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اب لوگ تذبذب میں تھے کہ آخر کس نے لگایا کہ اللہ نے کفل کے سارے گناہ کو معاف کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ فلاں جگہ میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھانا اور لوگوں سے کہنا کہ جو بھی اس کی نماز میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔
موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کے گھر پر پہنچے پریشان ہو گئے. یہ وہی شخص ہے جس کا روح اور دبدبا سے کیا کہتے ہیں سارا شہر پریشان تھا. لیکن یہ اللہ کا دوست کیسے بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ میرے محبوب کو بتایا گیا. اور میرے محبوب کے بارے میں ایک صحابی نے فرمایا کئی مرتبہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھا، یعنی کم سے کم 16 یا 17 مرتبہ حضور کے زبانی میں نے جب بھی مجلس میں بیٹھا حضور کے زبانی میں نے یہ واقعہ سنا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو ہر شب زنا کرنے والے زانی کو بھی اللہ معاف کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے. اور آج ہم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں کو اپنے پہلوں میں سنایا. یاد رکھنا یہ قرضہ ایک دن تمہاری بیوی ادا کرے گی یا تمہاری بہن ادا کرے گی یا تمہاری بیٹی ادا کرے گی. اگر یہ رشتے نہ ہو تو وہ بوڑھی ماں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کپکپاتے ہوئے جسم کے ساتھ لکڑی کے سہارے کسی کے پہلوں میں جا کر سوئے گی. کیوں اس کی اتنی ضرورت پڑی؟ خواہش نفس کے لیے نہیں، اپنے بیٹے کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے. کبھی بوڑھی ماں کو بھی کسی کے پہلوں میں سو جانا پڑے گا. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹی تمہاری بیوی کسی کے پہلوں میں سو جائے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے؟ اگر تم نے گناہ کیا توبہ کر لو. اگر ارادہ کرتے ہو تو اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا تمہارا زمین اس بات کو برداشت کرے گا؟ نہیں کر سکے گا. پھر یاد رکھ لینا جس کو تم اپنے پہلوں میں سنانا چاہتے ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی کیوں نہ ہو، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے. جتنا اپنی بہن اور بیٹی اور ماں اور بیٹی کی عزت اور آبرو ہمیں پسند ہے ویسے ہی ہندو بھائی کو بھی اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کی عزت اور آبرو اتنی ہی عظیم ہے. وہ بھی میری ہی طرح اپنے سینے میں کھڑا کھڑا ہوا ایک دل رکھتے ہیں. جو آدم کی میں اولاد ہوں وہ بھی آدم ہی کے اولاد ہیں. جو خون میرے رگوں میں دوڑتا ہے وہی خون ان کے بھی رگوں میں دوڑتا ہے. لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کا جو درس دیا ہے، جو محبت کا جو سبق دیا ہے، بھائی چارگی کا جو سبق دیا ہے، اخوت اور بھائی چارگی ہمارے مذہب کا یہ مشن ہے. انسانیت، محبت اور پیار. آپ کی شان کریمی دشمنوں کی باتوں میں پتھروں پہ زخم کھا کر پھول برسانے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ ہے. یاد رکھیے وہ واقعہ جو حرم کی طرف آپ روزانہ نماز کے لیے جاتے تھے. ایک خاتون آپ کے جسم پر سارے گھر کا کچرا پھینک دیا کرتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. روزانہ یہ معمول تھا اس کا، سارا کچرا آپ کے جسم پر ڈالتی، راستے میں آپ کے لیے کانٹے بچھاتی. لیکن آپ وہ کپڑے سے کیا کہتے ہیں کچرے کو جھٹک لیتے، راستے سے کانٹے ہٹاتے. لیکن کبھی اس کی مخالفت، کبھی اس کے بارے میں کوئی انتخاب نہ لیا اور سیدھا حرم کی طرف جاتے. 2-3 دن ہو گیا نہ کچرا جسم پہ ڈالا جا رہا ہے نہ راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. تو صحابہ سے پوچھا کہ جاؤ اس گھر والی سے تحقیق کرو کہ کیا بات ہے. تو تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ یہ عمل ایک خاتون کیا کرتی ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کی بیماری کی عیادت کے لیے مجھے جانا چاہیے. اس بیمار کی عیادت کے لیے جب آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس کے گھر پہنچے وہ خاتون سیدھا چھت پر گئی کیونکہ اسے خوف ہونے لگا، اسے اس بات کا ڈر ہونے لگا جس کے راستے پر میں کانٹے بچھا کر جسم پر کچرا ڈالا کرتی تھی. آج وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. وہ کھڑے ہو کر اطراف اپنے پڑوسیوں کو جمع کیے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے میں انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، میں مقابلہ کرنے کے لیے، اس خاتون سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. 3 دن سے میرے جسم پر کچرا نہ گرا، راستے میں کانٹے نہ بچھائے گئے. تحقیق کیا تو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو میں اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں. اتنا کہنا وہ خاتون خطبوں پہ گری اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. میرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. میرے سوا مشہور حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. میرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اور کہا کہ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے برائیوں کو دور کیا جاتا ہے، نفرتوں کے ماحول کو اچھے اخلاق سے دور کیا جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اتنے برس سے آپ خدمت کر رہے ہیں، کتنے ہندو بھائیوں کو آپ نے مسلمان بنایا۔ میں نے کہا میں نے مسلمان کسی کو نہیں بنایا، لیکن اتنے برسوں کی خدمت پر مجھے یقین ہے مسلمان تو کوئی نہیں بنا، لیکن مسلمانوں سے نفرت ان کی دور ہو رہی ہے، اسلام کے تعلق سے ان کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے۔ جب مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا نام اسلام ہے، میں نے کہا اسی کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ کاش ہر مسلمان کو آپ کے جیسے مسلمان بننے کی توفیق ہو جائے۔ میں نے اللہ کرے کہ وہ اسلام کو شریعت اگر ہماری زندگی میں آ جائے کہ محبت اور پیار ہماری زندگی کے صبح شام بن جائے تو پھر دیکھ لو کہ زندگی کیسے ہوتی ہے۔ لاتور میں جب کیا کہتے ہیں وہاں پر مریضوں کے علاج کے لیے پہنچا تو قریب 70,000 لوگوں میں سے 50,000 ہندو بھائی اور بہنیں کیا کہتے ہیں میرے سے مستفید ہوئے اور استفادہ حاصل کیے۔ ایک جگہ میں نے ملاقات کے لیے پہنچا اور ایک خاتون کا میں نے علاج کیا تو اس کے بھائی اور اس کے بہنیں پولیس میں تھے، مجھ سے آئے اور کہنے لگے کہ بابا آپ سے ہم لوگ اتنا متاثر ہوئے، اب اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ جب بھی کوئی مسلمان ہمارے ہاتھ لگتا ایک ڈنڈا جرم کا مارتا، 4 ڈنڈے مسلمان ہونے کے مارتا، اب آج سے صرف جرم کا ڈنڈا ماروں گا، آپ کی صورت کی قسم 4 ڈنڈے اس کو معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا ایسا بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ سب سے پہلی چیز میں مسلمان ہوں اور میں اپنے اسلام کا قائل ہوں۔ مذہب پرستی نے مجھے دیش بھکتی بنایا ہے، دیش بھکتی ہوں اس لیے دیش میں رہنے والے ہر ایک سے پیار کرتا ہوں، کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، ہاتھ کڑیاں پہننے کے خوف سے نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ 27 سال سے اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کے اس مسلک پر میں نے محبت کا ایک تاج پہنا کر، زبان میں تاثیر دے کر، ہاتھ میں اثر دے کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا بٹھایا ہے محبت اور پیار۔ یہ غریب کا مشن ہے اور محبت اور پیار کے ذریعے سے ماحول اور معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے ان کی خدمت کرتا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی فیس کیا ہے تو میں کہتا ہوں دھڑکتے ہوئے دل، مرجے ہوئے چہروں کی ہنسی دیکھتا ہوں، یہی میری فیس ہے جو مقصد زندگی خدا کی محبت بنا دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ ایگزامپل اگر تمہیں دیکھنا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے غور سے دیکھ لو، کئی مرتبہ جس نے کیا کہتے ہیں میرا رپورٹ حکومت